حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اجاد قریشی صاحب مدظل علی اور حاضرین عزیز اکرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ قبلہ مفتی صاحب کی والدہ محترمہ اس دنیا رنگ و بو سے تشریف لے گئی۔ میرے ناقص مطالعے کے مطابق بیٹے کا مفتی، مدرس، عالم اور للہیت کے ساتھ خدمت دین کرنے والا ہونا ماں باپ کی مغفرت کے لیے ایک سرٹیفکیٹ ہے۔ ویسے اہل علم یہ کہتے ہیں کہ سمندروں کا پانی اتنی گہرائی اور وسعت کے باوجود خشک ہو سکتا ہے، پاسبل ہے، لیکن ماں کے دل میں جو شفقت کا پانی ہے وہ کبھی خشک نہیں ہو سکتا۔ اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ کسی شجر سایہ دار کے نیچے اتنا آرام اور چین نہیں ملتا جتنا بیٹے کو ماں کے دامن میں ملتا ہے۔ اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ دنیا کی کسی بلند سے بلند کرسی پر بھی وہ عزت نہیں ملتی جو ماں کے قدموں میں ملتی ہے۔ اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ کسی بڑے سے بڑے ایوارڈ یا تمغے میں بھی اتنی مسرت محسوس نہیں ہوتی جتنی ماں کے ایک جملے میں مسرت محسوس ہوتی ہے۔ اور میرے رب نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا۔ اسلام ایک دین فطرت اور جامع نظام پیش کرتا ہے۔ ویسے تو اولاد کے بھی حقوق ہیں، پڑوسی کے بھی حقوق ہیں، استاد کے بھی حقوق ہیں، شاگرد کے بھی حقوق ہیں، رشتہ داروں کے بھی حقوق ہیں، شہریوں کے بھی حقوق ہیں، مسلمان کے دوسرے مسلمان پر بھی حقوق ہیں، لیکن حقوق و فرائض کی اس دنیا میں میرے رب نے سرے فہرست حقوق رکھے ہیں تو والدین کے حقوق کو رکھا ہے۔ اور فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو یہ حکم دیا ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ فرمایا وَحَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا، اس کی ماں نے اسے بڑی مشکلات کے ساتھ اپنے پیٹ میں برداشت کیا، وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، اور بڑی مشکلات کے ساتھ اسے جنا۔ علامہ صاحب بیٹھے ہیں، مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں تخصیص بعد التعمیم ہے کہ پہلے میرے رب نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا کہ اللہ نے انسان کو حکم دیا کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ یہاں والد والدہ دونوں آ گئے۔ پھر میرے رب نے فرمایا وَحَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا، اس کی ماں نے اسے مشکلات سے پیٹ میں اٹھایا۔ دوسری بار ماں کا ذکر آیا، پھر تیسری بار فرمایا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، ماں نے اسے مشکلات کے ساتھ جنا۔ تو اس سے میرا رب اشارہ یہ فرمانا چاہتا ہے کہ والد کے بھی حقوق ہیں، لیکن ماں کے حقوق والد کی نسبت اولاد پر زیادہ ہے۔ پھر میرے آقا کی محفل سجی ہے، اس محفل پہ میرے ماں باپ قربان ہو، جس محفل میں سنانے والا نبی ہو تو سننے والا علی ہو۔ میرے آقا صحابہ کے جھرمٹ میں کیسے بیٹھے تھے؟ جیسے ستاروں کے جھرمٹ میں چاند ہوتا ہے۔ اور یہ میری تشبیہ نہیں، صحابی رسول جابر بن سمرہ کہتے ہیں ایک رات آسمان پر 14ویں کا چاند جگمگا رہا تھا، زمین پہ آمنہ کا لال یمن سے آئی ہوئی سرخ ڈوروں والی چادر اوڑھ کے بیٹھا تھا۔ فرماتے رائی تو الیہ وَإِلَى الْقَمَرِ، میں نے ایک نظر آسمان کے چاند کو دیکھا، ایک نظر آمنہ کے لال کو دیکھا۔ فَهُوَ أَحْسَنُ عِنْدِي مِنَ الْقَمَرِ، میرا فیصلہ یہ تھا کہ میرے آقا کا چہرہ چاند سے کئی گنا زیادہ حسین ہے۔ اس شاعر کی روح تڑپی، کہتا سورج کی ہو کرن، سورج کی ہو کرن یا ضیاء مہتاب کی، سب ہے زکات حسن رسالت مآب کی۔ میں نے پسند ذات محمد کو کر لیا، لائے جہاں مثال میرے انتخاب کی۔ پنجابی کا بھی اپنا ٹیسٹ ہے۔ شاہم چشتی کہتا ہے کہ ماہی میرا سب تو سونا زلفاں چھلے چھلے، لوکی لب دے رب نو اینو رب سنیڑے گھلے، شانہ اس دیاں سب تو اونچیاں بلے بلے، شاہم سونے اور بھی حسن پر میرے بدن دلے دلے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، حسن مصطفیٰ۔ صحابی میرے آقا سے سوال کرتا ہے من احق بحسن صحابتی،
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ میرے آقا نے فرمایا اموں کا، تیری ماں تیرے حسن سلوک کی سب سے زیادہ مستحق ہے۔ صحابی پھر کہتا ہے ثم من، اس کے بعد میرے حسن سلوک کا کون مستحق ہے؟ میرے آقا نے فرمایا اموں کا، تیری ماں۔ پھر سوال کرتا ہے ثم من، پھر اس کے بعد میرے حسن سلوک کا کون مستحق ہے؟ میرے آقا نے فرمایا اموں کا۔ چوتھی بار سوال کرتا ہے ثم من، اس کے بعد میرے حسن سلوک کا کون مستحق ہے؟ میرے آقا نے فرمایا ابو کا، اب تیرا باپ تیرے حسن سلوک کا مستحق ہے۔ اس حدیث سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ 3 بار کے سوال میں میرے آقا فرماتے ہیں تیرے حسن سلوک کا مستحق تیری ماں ہے، اور چوتھی بار کے سوال میں حضور فرماتے ہیں تیرے حسن سلوک کا مستحق تیرا باپ ہے۔ یہ حدیث بھی مجموعہ حدیث میں موجود ہے کہ میرے آقا نے فرمایا المرأۃ تموت بجمع شہیدۃ، اگر کسی عورت کے پیٹ میں بچہ ہو اور ماں بننے والی ہو اور اسی حمل کی حالت میں مر جائے، میرا رب فرماتا ہے اس کا نام شہیدوں کی لسٹ میں درج فرما دو۔ ابھی ماں بنی نہیں، بننے والی ہے، لیکن اسلام نے اس کو کتنی اہمیت دی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا المرأۃ تموت بجمع شہیدۃ، اگر حمل سمیت مرتی ہے میرا رب فرماتا ہے اس کا نام شہیدوں کی لسٹ میں درج فرما لو۔ اور یہ بھی میرے آقا کی حدیث ہے المرأۃ اذا حملت، جب عورت حاملہ ہوتی ہے، پیٹ میں اپنے بچے کو اٹھاتی ہے، کان لہا اجر الصائم القائم المخبت المجاہد فی سبیل اللہ، میرا رب فرماتا ہے اس کو 4 نیک مردوں کا ثواب ایٹ اے ٹائم عطا فرما دو۔ حضور نے فرمایا کہ المرأۃ، عورت، اذا حملت، جب حاملہ ہوتی ہے، کانت لہا اجر الصائم، اللہ فرماتا ہے فرشتوں روزے کے بغیر اس کو روزے دار مرد کا ثواب عطا فرما دو۔ کان الاجر الصائم القائم، ساری رات کھڑے ہو کے نفل پڑھنے والے مرد کا ثواب عطا فرما دو۔ المخبت، عاجزی کرنے والے مرد کا ثواب عطا فرما دو۔ المجاہد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے مرد کا ثواب عطا فرما دو۔ اور جب وقت ولادت بچہ اسے جو تکلیف درد ہوتا ہے، میرے آقا نے فرمایا ما لا اجر الخلائق ما لہا اجر، مخلوق کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بظاہر درد ہے، لیکن میرے رب نے اس تکلیف میں ماں کے لیے کتنا اجر رکھا ہے تم اندازہ ہی نہیں کر سکتے۔ اور یہ بھی میرے آقا کی حدیث ہے کہ جب ایک ماں بچے کو ایک گھونٹ پلاتی ہے دودھ کا، میرے آقا نے فرمایا کانت لہا لکل مسعۃ اور رضعۃ اجر نفس تحجیھا، ہر گھونٹ کے بدلے ایک جان کے زندہ کرنے کا ثواب میرا رب عطا فرماتا ہے۔ ماں جو ایک گھونٹ پلاتی ہے، 2 سال بچے کو دودھ پلاتی ہے، ایک گھونٹ پلانے پر میرا رب اسے ایک جان کے زندہ کرنے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ 2 سالوں کے ثواب کا اسٹیمیٹ آپ خود لگا سکتے ہیں۔ پھر عام انسان سے ہوتا ہے بڑھ کے کون؟ ولی، ولی سے بڑھ کے ہوتا ہے غوث، پھر قطب، پھر ابدال، پھر اوتاد، پھر اللہ کا نبی اور رسول۔ آئیے نبوت اور رسالت کے حوالے سے والدہ کا احترام اور والدہ کا مقام کیا ہے۔ آپ کو پتا ہے صاحبان علم و دانش بیٹھے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ جب حضرت مریم ان کو لے کے آئیں قوم اعتراض کرتی ہے کہ بغیر باپ کے یہ کیسے پیدا ہوا؟ حضرت مریم نے اشارہ کیا پنگھوڑے میں لیٹنے والے بچے کی طرح کہ میری طرف سے یہ جواب دے گا۔ قوم نے پہلے تو سوچا یہ کیا جواب دے گا، لیکن جب انہوں نے اشارہ کیا قوم گئی تو پنگھوڑے سے عیسیٰ روح اللہ بولے، فرماتے انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ مجھے نبوت بھی دے گا اور کتاب بھی عطا فرمائے گا۔ فرمایا وجعلنی مبارکن اینما کنتو، فرمایا مجھے اپنے جیسا بشر نہ سمجھنا، میں برکت کا محتاج نہیں، برکت میرے قدموں کی محتاج ہے، میں جہاں قدم رکھوں گا برکتیں میرے ساتھ چلے جائیں۔ فرمایا وجعلنی مبارکن اینما کنتو، میں جہاں جہاں چلوں گا برکتیں میرے ساتھ ساتھ چلیں گی، میں برکت کا محتاج نہیں، برکت میری محتاج ہے۔ دنیا کا یہ تصور ہے کہ ساری دنیا برابر ہے، لوگ برکت کے لیے ٹائم مخصوص کرتے ہیں کہ فلاں ٹائم میں برکت ہے، فلاں جگہ میں برکت ہے، لیکن عام آدمی سے نبی کا فرق دیکھیے، وہ فرماتے ہیں کہ
کہ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنتُ، میں برکت کا محتاج نہیں، برکت میری محتاج ہے۔ اگر یہ حال عیسیٰ روح اللہ کا ہے تو آمنہ کے لال کا حال کیا ہوگا؟ میرے آقا نے مکہ کی دھرتی پہ قدم رکھا، میرے رب نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، ہمیں قسم ہے شہر مکہ کی۔ اگر آیت یہاں آ کے ختم ہو جاتی تو سوال کرنے والا سوال کرتا کہ برکت کیوں نہ ہوتی، رب قسم کیوں نہ یاد فرماتا؟ وہاں تو کعبۃ اللہ ہے، وہاں تو مینا ہے، وہاں تو حجر اسود ہے، وہاں تو صفا مروہ ہے، لیکن میرے رب نے سوچنے کا موقع نہیں دیا۔ فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، ہمیں قسم ہے شہر مکہ کی، لیکن قسم اس لیے نہیں کہ یہاں کعبۃ اللہ ہے، قسم اس لیے نہیں کہ حجر اسود ہے، قسم اس لیے نہیں کہ مینا ہے، قسم اس لیے نہیں کہ صفا مروہ ہے، قسم اس لیے ہے اس کی گلیوں میں ہمارا یار چل رہا ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے نبی اور عام آدمی کا فرق عرض کر رہا ہوں، جس پتھر پہ کھڑے ہو کے کعبے کی تعمیر کی تھی، عقل انسانی تڑپتی اور تھڑکتی ہے، اگر پتھر پہ کھڑے ہو گئے تھے تو کیا ہوا تھا، لیکن شریعت کے حکم سے اسے کعبے کے سامنے کھڑ دیا گیا۔ صرف گاڑا نہیں، ابتداء اسلام میں مقام ابراہیم پہ نوافل ضروری نہیں تھے۔ میرے آقا مدینہ سے مکہ عمرہ کرنے آئے، طواف کر رہے، دوران طواف عمر فاروق پیچھے تو رک گئے۔ میرے آقا نے فرمایا رکے کیوں ہو؟ انہوں نے کہا میرا دل چاہتا ہے کہ طواف کے نفل جو پڑھنے ہیں نفل پڑھوں مقام ابراہیم کے سامنے، عبادت و خدا کی تعظیم و خلیل اللہ کے قدموں کے نشان والے پتھر۔ اب ذرا عقیدہ سمجھیے، اگر اللہ کے نبیوں کے قدموں سے لگنے والے پتھر کی تعظیم ہوتی شرک تو وہی آنی چاہیے تھی۔ عمر کلمہ دوبارہ پڑھ کہ کیا کر دیا، ہم نے پتھروں سے ہٹایا ہے، تو پھر پتھروں کی تعظیم کرنا چاہتا ہے۔ لیکن میرے رب نے بھی عمر کے عقیدے کی تائید فرما دی۔ جبریل آ گیا کہ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، میرے حبیب تیرے غلام عمر کی اگر یہ خواہش ہے کہ مقام ابراہیم کے نفل پڑھے، ہم نے قیامت تک کے حاجی کے لیے ضروری قرار دیا۔ اسلام تو ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ نبی کی شان تو بلند ہے، اس پتھر پہ نبی قدم رکھ دے وہ بھی قابل احترام اور قابل تعظیم بن جاتا ہے۔ اور اگر عمر کی مرضی پہ رب قانون تبدیل کر رہا ہے تو عمر کے آقا کی مرضی کا حال کیا ہوگا؟ چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں عالم کی، کہ شان خدمتگاروں کی سردار کا عالم کیا ہوگا؟ اب ذرا قرآن کی آیت ہے نا، مبینہ بھی بولیے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک۔ الذی بارکنا حولہ، کون سی مسجد اقصی؟ جس کے ارد گرد برکتیں ہیں۔ بھائی مسجد کے اندر برکت ہوتی ہے یا ارد گرد ہوتی ہے؟ عقل تڑپتی اور پھڑکتی ہے، چاہیے رب فرماتا الذی بارکنا فیہ، فیہا اس مسجد کے اندر برکت ہے۔ اللہ نے فرمایا الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد برکت ہے۔ جو متقدمین مفسرین میں سے آپ چاہیں اٹھا لیں، ہر مفسر لکھ رہا ہے کہ ارد گرد برکت کیا ہے۔ مسجد اقصی کے ارد گرد 70 نبیوں کی مزارات ہے، تو قرآن بتانا چاہتا ہے جہاں نبی مزار میں بھی آرام فرما ہو وہ جگہ بھی برکت والی بن جاتی ہے۔ عرض کر رہا تھا عیسیٰ روح اللہ کی بات، فرمایا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا۔ اللہ نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، اور اگلی بات فرمایا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، میں اپنی والدہ کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے والا ہوں گا۔ تو ہمیں صرف پابند نہیں کیا گیا کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، پہلی امتوں میں بھی یہ قانون آفاقی ہے۔ ہر نبی کی شریعت میں حکم تھا کہ والدین کا ادب اور احترام تم نے کرنا ہے، والد کا بھی ادب کرنا ہے، والدہ کا بھی ادب کرنا ہے۔ پھر آئیے ذرا الحاوی للفتاوی اٹھائیے، اور بہکی میں بھی ہے کہ میرے آقا کے والدین تو چونکہ بچپن میں فوت ہو گئے تھے، ایک دن میرے آقا نے فرمایا کہ لو کنت ادرکت والدی واحدہما وانا فی صلاۃ العشاء وقد قرأت فاتحۃ الکتاب وتنادی یا محمد لعجبتها لبیک۔ فرما صحابہ کی جماعت، بالفرض میرے ماں باپ دونوں یا ایک زندہ ہوتے اور میں نماز عشاء کی پڑھ رہا ہوتا، میں سورۃ فاتحہ پڑھ چکا ہوتا، میری ماں مجھے پکارتی یا محمد کہتی تو میں نماز کے اندر جواب دیتا لعجبتها، میں لبیک کہتے ہوئے ماں کے قدموں میں حاضر ہو جاتا۔ نماز خدا کی ہے
اور پھر یہ تیری نماز میری نہیں کہ دکان کا حساب چل رہا ہے، نماز بھی چل رہی ہے، یہ آمنہ کے لال کی نماز ہے کہ کائنات سے کٹ کے نماز پڑھتے تھے، لیکن فرمایا عبادت خدا کی ہے، لیکن اگر مجھے ماں پکارتی میں نماز کے اندر اپنی ماں کو جواب دیتا، لجبتھا لبیک امی میں حاضر ہو گیا ہوں۔ پھر یہ ابو داؤد کی حدیث ہے، صحابی کہتے ہیں مقام چورانہ پر میرے آقا تشریف فرما تھے، ایک بوڑھی عورت آئی، میرے آقا کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کے اپنی کملی اتاری اور نیچے بچھا دی۔ بوڑھی عورت آئی، حضور نے اسے بٹھایا، میں نے پوچھا یہ خوش قسمت عورت کون ہے کہ جس کے لیے آقا کھڑے ہو گئے؟ صحابہ نے کہا یہ حضور کی رضائی ماں ہے کہ جس کے لیے آمنہ کلال کھڑا بھی ہوا ہے، اپنی کملی بھی بچھا دی ہے۔ اگر یہ حال رضائی ماں کے ادب کا ہے تو حقیقی ماں کے ادب کا اندازہ کیا لگا ہے؟ اب آئیے کہ ولایت اور ماں کا ادب، بڑی حیران کن حدیث ہے، حدیث ہے مسلم میں، حوالے کا میں ذمہ دار ہوں، علماء صاحب بیٹھے ہیں چیک کروا لے بعد میں حوالہ اگر کسی کو سمجھ نہ آئے تو۔ میرے آقا کا دور ہے، صحابہ کی محفل سے جیتی، میرے آقا نے فرمایا عمر یمن سے ایک آدمی آئے گا جس کا نام ہوگا اویس بن عامر، اس کے جسم پہ برس ہوگی، ختم ہو چکی ہوگی، صرف ایک درہم کا نشان باقی ہوگا، لہو والدتن بہا برن، اس کی ماں زندہ ہوگی اور ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہوگا۔ میں تمہیں نشانیاں بتا رہا ہوں، ایک آدمی یمن سے آئے گا، نام اس کا اویس ہوگا، باپ کا نام عامر ہوگا، جسم پر برس ہوگی، ختم ہو چکی ہوگی، درہم جتنا نشان باقی ہوگا، اس کی ماں زندہ ہوگی، ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہوگا۔ ان استطاعت ان یستغفر لک فافعل، عمر اگر موقع ملے اس سے دعا کروانے کا تو اس سے اپنے لیے دعا کرا لینا۔ حدیث کہاں مسلم میں، فرمانے والے میرے آقا، حکم عمر فاروق۔ اب میرا یہ ذہن کہتا ہے حدیث میں تو نہیں، عمر فاروق حیران ہوئے ہوں گے کہ میرے آقا امام الانبیاء کہ رخ پھیرے تو قبلہ بدل دیتا ہے، حضور خود کیوں نہیں دعا کرتے؟ اور میں ہوں صحابی، حضور مجھے کیوں نہیں حکم دیتے دعا کرنے کا؟ نبی حکم کر رہا ہے صحابی کو دعا کروانی ہے تابعی سے، وجہ کیا ہے؟ میرے آقا عمر کے چہرے کو دیکھ کے بھونک گئے ہوں گے، فرمایا عمر پتا ہے کیسا آدمی ہوگا؟ لو اقسم علی اللہ لبرہ، وہ آدمی ایسا ہوگا کہ اگر اللہ پہ قسم اٹھا دے اللہ اس کی قسم کو پورا فرما دے۔ آپ نے بات نہیں سمجھی، قسم اٹھانے کا مقصد کیا ہے؟ کوئی آدمی آ گیا، حضرت اولاد نہیں ہوتی تو آپ نے کہا اللہ کی قسم رب تمہیں بیٹا دے گا، تو حدیث کا مطلب یہ ہے کہ رب بندے تقدیر بدل کے بھی بندے کی قسم کو پورا فرما دے گا۔ حضور نے فرمایا بندہ ایسا ہوگا لو اقسم علی اللہ لبرہ، اگر وہ اللہ پہ قسم اٹھا دے اس کی قسم اللہ پوری فرما دے گا۔ چنانچہ جو قافلہ بھی یمن سے آتا عمر فاروق پوچھتے کہ تیرا نام اویس ہے؟ وہ کہتا نہیں۔ ایک دن ایسا آیا، ایک شخص آ گیا، آپ نے فرمایا تیرا نام کیا ہے؟ اویس ہے؟ اس نے کہا اویس ہے۔ والد کا نام عامر ہے؟ اس نے کہا ہاں عامر ہے۔ عمر فاروق نے کہا تیرے جسم پہ برس تھی اور ختم ہو گئی، درہم جتنا نشان باقی ہے؟ اس نے کہا ہاں برس تھی ختم ہو گئی، درہم جتنا نشان باقی ہے۔ اس نے کہا تیری والدہ ہے تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے؟ اس نے کہا میری والدہ ہے تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ عمر فاروق کہتا ہے پھر میرے لیے دعا کر دے، میرے لیے دعا کر دے۔ اب یقیناً اویس نے کہا ہوگا وہ ویسے کرنی ہے کہ عمر میں کہاں اور آپ کہاں، میں کیسے دعا کروں؟ عمر فاروق نے کہا ہوگا یقیناً کہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ حکم محمد مصطفیٰ ہے۔ بات سمجھیے۔ اب میرا سوال ہے پڑھے لکھے دوستوں سے بھی اور ان پڑھ سے بھی کہ حضور نے خود کیوں نہیں دعا کی؟ حضور کا مقام تو تابعی صحابی سے زیادہ ہے، صحابی سے کیوں نہیں دعا کروائی؟ میرے آقا امت کو درس دینا چاہتے تھے قیامت تک کے لیے کہ ساری دنیا برابر نہیں ہے، خود بھی دعا کرو رب سنتا ہے، لیکن اللہ کے نیک بندوں سے دعا کرانا تو شرک اور بدعت نہیں ہے، حکم مصطفیٰ ہے اور سنت صحابہ۔ اور ترمذی کی حدیث ہے، توجہ فرمائیں کہ کون تھے ویسے کرنی تھے۔ ترمذی کی حدیث ہے، میرے آقا نے فرمایا میری امت میں ایک ایسا بندہ ہے
کہ جس کی دعا سے رب بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ میری امت کی بخشش فرما دے گا. میری امت میں ایک بندہ ہے کہ جس کی دعا سے رب بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ میری امت کی بخشش فرما دے گا. یہ حدیث ہے. کہاں ہے؟ ترمذی میں. اب محدثین آئے، انہوں نے کہا یہ بندہ کون ہے؟ بعض نے کہا یہ بندہ عثمان غنی ہے، بعض نے کہا یہ بندہ ویسے کرنی ہے. بات آپ نے نہیں سمجھی میری. حدیث ترمذی کی کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا میری امت میں ایک ایسا شخص ہوگا جس کی دعا کی برکت سے بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ میرا رب میری امت کی بخشش فرما دے گا. محدثین کہتے ہیں وہ بندہ شاہ عثمان غنی ہے. شاہ وہ بندہ ویسے کرنی ہے. جو بھی ہو ویسے ہو تو عقیدہ ہمارا ثابت ہے. جو عثمان غنی ہو تو پھر بھی عقیدہ ہمارا. اگر غلاموں کی دعا سے بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ بخشش ہو سکتی ہے تو آقا کی دعا کا حال کیا ہوگا؟ اور میں سیاستہ میں حدیث دکھا سکتا ہوں. میرے آقا کی محفل سے جی تھی. ام المومنین عائشہ صدیقہ بیٹھی ہیں. میرے آقا نے فرمایا عائشہ جس کے 2 چھوٹے بچے بچپن میں فوت ہو جائیں اللہ سے جھگڑ کے والدین کو جنت میں لے کے جائیں. عائشہ صدیقہ نے عرض کی حضور جس کا ایک فوت ہو جائے. میرے آقا نے فرمایا جس کا ایک بچہ فوت ہو جائے وہ بھی اللہ سے جھگڑ کے والدین کو جنت میں لے کے جائے. عائشہ صدیقہ کا تو کوئی بچہ فوت ہوا نہیں تھا. لفظ سنیے. انہوں نے کہا فَمَن لَمْ يَكُنْ لَهُ فَرْطٌ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کا کوئی بھی بچہ فوت نہ ہو. انہوں نے کہا فَمَن لَمْ يَكُنْ لَهُ فَرْطٌ جس کا کوئی بھی بچہ فوت نہ ہو. میرے آقا نے فرمایا فَمَن لَمْ يَكُنْ لَهُ فَرْطٌ فَأَنَا فَرْطٌ لَكِ. ایسا جس کا کوئی نہ ہو اس کا میں بھی موجود. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری. میرے آقا نے فرمایا فَمَن لَمْ يَكُنْ لَهُ فَرْطٌ فَأَنَا فَرْطٌ لَكِ. ایسا جس کا کوئی نہ ہو اس کا میں محمد مصطفیٰ جو موجود ہوں. تو شاعر کہتا نوح کو بھی موج طوفان میں کنارہ مل گیا. حضرت موسیٰ کو لطف نظارہ مل گیا. الغرض ہر بیچارے کو چارہ مل گیا. ہم غریبوں کو محمد کا سہارا مل گیا. ابراہیم علیہ السلام تھے نا. علماء سے معذرت کے ساتھ میرا اپنا خیال ہے. انہوں نے اللہ سے عرض کی فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي. یا اللہ جنہوں نے میری بات مانی میری پیروی کی وہ میرے ہیں. وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. جنہوں نے میری نافرمانی کی تو غفور رحیم ہے. مقصد پکڑ تیری مرضی چھوڑ تیری مرضی. یعنی یا اللہ نیک میرے اور گناہگار تیرے. اب باری آ گئی آمنہ کے لال کی. اب میرا تصور اور وجدان کہتا ہے میرے رب نے کہا ہوگا کہ میرے حبیب خلیل اللہ تو کہتے ہیں نیک میرے اور گناہگار تیرے. آپ کا کیا خیال ہے؟ حدیث ترمذی میں میرے آقا نے فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی. میری شفاعت تو امت کے بڑے بڑے گناہگاروں کے لیے ہوگی. گویا میرے آقا نے کہا یا اللہ خلیل نے کہا تھا نیک میرے گناہگار تیرے. میں محمد حبیب اللہ کہتا ہوں گناہگار میرے ہو گئے نیک تیرے ہو گئے. نعرہ رسالت، شان مصطفیٰ. نشہ پلا کے گرانا تو سبھی کو آتا ہے. نشہ پلا کے گرانا تو سبھی کو آتا ہے. مزہ تو تب ہے کہ دل کو تھام لے ساتھی. پھر ہم اہل سنت والجماعت کے ہاں یہ معمول ہے کہ ہم صرف زندوں سے وفا نہیں کرتے جانے والوں سے بھی وفا کرتے ہیں. اور ایک صحابی نے میرے آقا سے پوچھا کہ حل باقی من در ابویہ شیء ابرہما بعد موتہما. یا رسول اللہ کیا میرے والدین کا مرنے کے بعد بھی وہ حق رہ جاتا ہے تو میں ادا کروں؟ میرے آقا نے فرمایا نعم ہاں والدین کے مرنے کے بعد بھی ان کے حقوق باقی ہوتے. پوچھا کہ کون سا حق؟ فرمایا الصلاۃ علیہما. والدین کا نماز جنازہ پڑھنا اولاد کا فریضہ ہے. والدین کا حق ہے. پھر عقل انسانی سوال کرتی ہے شاید جنازہ پڑھ کے فارغ ہے لیکن میرے آقا نے کوئی بات چھوڑی نہیں. فرمایا بل استغفار لہما. صرف جنازہ کافی نہیں ہے اولاد کے فرائض میں شامل ہے اپنے والدین کے لیے دعا مغفرت بھی کرے. پھر میرے رب نے تو دعا کا اسٹائل بھی بتا دیا. فرمایا قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. مجھ سے دعا یوں مانگنا اے اللہ رب ارحمہما میرے والد والدہ قبر میں تیرے حوالے ہیں ان کے ساتھ یوں رحم فرما جیسے بچپن انہوں نے میرے ساتھ شفقت کی ہے. بچپن میں جیسے انہوں نے مجھے شفقت سے پالا ہے اب تیرے حوالے ہے
بھی ان کے ساتھ رحم و کرم فرمانا ہے۔ پھر میرے آقا اور میرے رب کو پتا تھا کچھ ایسی بدبخت اولاد بھی آئے گی کہ جو اپنے والدین کے لیے دعا کرنا ناجائز سمجھے گی۔ شریعت نے نظام کیسا بنایا کہ نماز عبادت کے اندر دعا رکھ دی، ویسے دعا نہ کرے، نماز پڑھنے لگے گا تو دعا کر بیٹھے گا۔ فرما ربنا اغفر لی ولوالدی، اے اللہ میری بخشش فرما اور میرے والدین کی بخشش فرما۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ پھر توجہ فرمائیے، شاید ذہنوں میں خیال آئے کہ جنازہ بھی ہو گیا، دعا بھی ہو گئی، قبر کی حاضری تو کوئی ضروری نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ حدیث مشکات سے پڑھ رہا ہوں، میرے آقا نے فرمایا من زار قبر آبویہ او احداہما فی کل جمعۃ کتب لہ وغفر لہ برا۔ جو اپنے والدین دونوں فوت ہو جائیں، ایک فوت ہو جائے، اور خوش نصیب بیٹا ہر جمعے ماں باپ کی قبر کی حاضری دے، میرے آقا نے فرمایا رب فرماتا فرشتوں گناہگار بھی ہے تو نیکوکار لکھ لو۔ ماں باپ سے وفا کرنے والا گناہگار بھی ہے، نیکوکار لکھ لو، اور اس کی زندگی کے پچھلے گناہ معاف فرما دو۔ مقام غور ہے، یہاں علامہ صاحب بیٹھے، یہ شرط نہیں ہے کہ آپ کا والد اللہ کا ولی اور حافظ اور عالم ہو، چاہے گناہگار ہو، لیکن مسلمان ہونا شرط ہے، ولی ہونا شرط نہیں ہے۔ تو مقام غور ہے، تیرے گناہگار والدین کی قبر کو جائے اگر ہر جمعے تو پچھلے گناہ معاف اور نیکوکاروں میں نام لکھ دیا گیا۔ اللہ کا وہ ولی پیر بارو جس نے ساری زندگی رب رب کر کے گزاری، اگر اس کی قبر پہ جائے تو پھر وقت کا حال ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، آستانہ علیہ پیر بارو شریف۔ اور توجہ فرمائیے، ایصال ثواب پر بے شمار حدیث ہے۔ بخاری کی حدیث، ایک صحابی نے کہا جی میری ماں مر گئی ہے، اشنفاء این تصدق انا، اگر ماں کی طرف سے صدقہ کروں ماں کو فائدہ ہوگا؟ صاحبان علم و دانش بیٹھے ہیں، اگر ہمارے صدقے کا مرنے والے کو فائدہ نہ ہوتا حضور کو ایک لفظ بولنا چاہیے تھا، لاؤ کوئی فائدہ نہیں، لیکن میرے آقا نے فرمایا ہاں تیرے صدقے کا تیرے مردہ ماں باپ کو فائدہ ہے۔ اب صحابہ ہماری طرح نہیں تھے، ایک کان سے حدیث سنی دوسرے سے نکال دی، اس نے کہا انی اشہدک ان حیاتی کذا کذا صدقۃ منہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کا فتویٰ یہ ہے کہ میری مردہ ماں کو میرے صدقے کا فائدہ ہوگا تو گواہ آپ بن جائیں، یہاں سے لے کر یہاں تک میرا باغ میری ماں کے نام پہ وقف ہو گیا ہے۔ یہ حدیث ہے بخاری میں، یہ تو ہے نا صدقہ جب تک چلے گا باغ صدقہ ہوگا۔ ایک حدیث اور عرض کروں گا، ٹائم کا بھی میں نے خیال رکھنا ہے، مشکات کی حدیث ہے، میرے آقا نے فرمایا اذا مات ابن آدم انقطع عملہ، جب انسان مرتا ہے عمل بند، نماز روزہ حج زکات کی فرضیت ختم، عمل بند ہو گئے۔ فرمایا الا من ثلاثۃ اشیاء، تین عمل ایسے ہیں بندے کے مرنے کے بعد بھی جاری رہتے ہیں۔ پوچھا کہ کون سا عمل؟ فرمایا من صدقۃ جاریۃ، زندگی میں صدقے جاریہ کا کوئی کام کر گیا، ہوٹل اور سینما نہیں بنایا، پلازا نہیں بنایا، مسجد بنا گیا یا مدرسہ بنا گیا، پل بنا گیا، اسپتال بنا گیا، جب تک مسجد قائم رہے گی، مدرسہ قائم رہے گا، لوگ وہاں قرآن و حدیث پڑھتے رہیں گے، مرنے والے کو مرے ہوئے 1000 سال کیوں نہ گزر جائے اس کی قبر میں رحمت اور نور آتا رہے گا۔ فرمایا او علم ينتفع به، بندہ مر گیا علم چھوڑ کے آیا۔ علامہ صاحب ہر سال 7-10 علماء فارغ کر رہے ہیں، دنیا سے جانا تو ہے، دنیا سے چلے بھی گئے، جب تک ان کے شاگرد پڑھاتے رہیں گے، شاگردوں کے شاگرد پڑھاتے رہیں گے، چاہے دنیا سے گئے ہوئے 5000 سال کیوں نہ گزر جائے، جب تک ان کا پڑھا ہوا علم چلتا رہے گا، سارے استادوں کی قبر میں رحمت بھی آتی رہے گی، نور بھی آتا رہے گا۔ اور تیسرا میرے آقا نے فرمایا، توجہ سے سماعت فرمانا، کہ والدین بیٹا چھوڑ کے آیا، بیٹا اب شرابی ہو تو والدین کے لیے درد سر ہے، قبر میں سوال ہوگا کہ بیٹے کو اسلام کی راہ پہ کیوں نہیں لگایا، تربیت صحیح کیوں نہیں کی، عذاب کا باعث ہے۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا والدین صالح، بیٹا چھوڑ کے آیا اور نیک بیٹا چھوڑ کے آیا۔ پھر بیٹا نیک بھی ہو، صالح بھی ہو، داڑھی بھی ہو، شیخ الحدیث بھی ہو، لوگ جائیں کہ دعا کر، باپ کے لیے دعا کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو ایسے ہونے والے بیٹے کا کیا فائدہ؟ تو میرے آقا نے اگلی شرط لگائی، والدین بیٹا ہو، صالح نیک ہو، شدو لہو، نیک بھی ایسا ہو جو والدین کے لیے دعا کرنے والا ہو۔ حضور نے فرمایا یہ بھی صدقے جاریہ کی طرح ہے،
اب آپ سوچیں گے کہ وہ بیٹے کی دعا کا فائدہ، مشکات کی ایک حدیث پڑھوں گا، میرے آقا نے فرمایا مشکات کی حدیث ہے کہ ایک آدمی کا قبر میں یکدم درجہ بلند ہو جائے گا، کہے گا اللہ لی حاضری، فرشتوں میرا درجہ کیوں بلند ہوا، میرے عمل کا بند ہے، وہ کہے گا استغفار والدے کا لگ، جو چھوٹا بیٹا چھوڑ کے آیا تھا آج اس نے تیرے لیے دعا مغفرت کی ہے، اللہ نے قبر میں تیرے درجے کو بلند فرما دی۔ اب لوگ کہتے ہیں صحابہ نے کل بڑھایا، توجہ فرمائیے، ایک صحابی نے باغ وقف کیا، بخاری کی حدیث، دوسری حدیث ہے ابو داؤد میں، ایک صحابی کھڑا ہوا، اس نے کہا جی میری ماں مر گئی ہے، ایشو صدقہ افضل، کون سا صدقہ اچھا ہے؟ اب اگر صدقے کا فائدہ نہ ہوتا حضور کو کہنا چاہیے تھا تو کچھ آتا ہے کون سا صدقہ، صدقے کا فائدہ ہی نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا الماء، مدینہ میں پانی کی کمی تھی، حضور نے فرمایا پانی سب سے اچھا صدقہ ہے۔ اس صحابی نے بھی حدیث سن کے چپ نہیں کی، فحافر ابیرن وقال حاضر ام سعد، اس نے کنواں کھدوایا اور کہا یہ سعد کی ماں کے نام پہ وقف ہو گیا ہے۔ ایک صحابی نے باغ لگایا، ایک صحابی نے کنواں وقف کیا۔ اہل سنت کا عقیدہ بڑا کلیئر ہے، اس دور میں اگر کوئی صحابہ کے مشن پہ عمل کرنا چاہے، ایک ایکڑ میں صحیح ایک کنال باغ کی لگا کے کہے میرے ماں اور باپ کے نام پہ وقف ہے، میں لکھ دیتا ہوں، جمعرات اور جلیسہ اور کل نام ہی پڑھائے وہی ثواب کافی ہے۔ جب صحابہ نے دوسرے صحابی نے کنواں کھدوایا، اس دور کا کنواں اس دور کے ٹربائن کے برابر ہے، جہاں پانی کی ضرورت ہے ٹربائن لگا دے، فی سبیل اللہ پانی دے، میں لکھ دیتا ہوں، نہ جمعرات کی ضرورت ہے، نہ کل کی ضرورت ہے، نہ جلیسہ کی ضرورت ہے، وہی ثواب کافی ہے۔ ہمارے آپ کے آباء و اجداد آئے، انہوں نے کہا نہ ہم کنواں کھدوا کے ٹربائن لگا سکتے ہیں، نہ ہم باغ لگا سکتے ہیں، چلو بہت نہ صحیح تو تھوڑا صحیح کچھ نہ کچھ کر دیں۔ اکٹھے ہو گئے کل والے دن، کلمہ شریف کا لاکھ پڑھ دیا، ہماری کتابیں چھوڑیں، صرف اس کلمہ شریف کے لاکھ کا فائدہ سنیں۔ تاثیر الناس مصنفہ مولوی محمد قاسم نانوتوی بانی دارالعلوم دیوبند، آپ لکھتے ہیں کہ جنید بغدادی کی محفل لگی تھی، جنید نے دیکھا مرید رو رہا ہے، فرمایا کیوں روتے ہو؟ اس نے کہا میں کشف قبور علم کا عالم ہوں، میں نے ابھی چیک کیا میری ماں دوزخ میں جل رہی ہے۔ جنید بغدادی نے 75,000 مرتبہ کلمہ پڑھا ہوا تھا، دل ہی دل میں مرید کی ماں کو بخش دیا۔ 5 منٹ کے بعد دیکھا تو مرید مسکرا رہا تھا، فرمایا اب کیوں مسکراتے ہو؟ اس نے مرید نے کہا حضور اب میں نے چیک کیا میری ماں جنت میں پھر رہی ہے۔ تو جنید بغدادی نے کہا علماء سے حدیث سنی تھی کہ 75,000 دفعہ یا لاکھ دفعہ کلمہ پڑھ کے مردے مسلمان کو بخش دیا جائے، مردہ دوست کی بھی اللہ اس کو جنتی بنا دیتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا حدیث صحیح ہے، تیرا علم بھی صحیح ہے کہ میں نے دل میں بخشا تھا تو میں بتایا نہیں تھا، حدیث بھی صحیح، علم بھی صحیح۔ تو ان کے اپنی حوالے کے مطابق پہلے جہاں لاکھ پڑھا گیا، رب چاہے تو اسی لاکھ کی وجہ سے دوزخ سے نکال کے جنت عطا فرما دے۔ پھر تلاوت ہو گئی، نعت ہو گئی، باز ہو گیا، یہ صدقہ ہے جو انہوں نے پکایا، یہ صدقہ ہے، یہ صدقہ نفلی ہے، امیر کھائے تو پہنچتا ہے، غریب کھائے تو پہنچتا ہے۔ علامہ صاحب نے ارادہ کیا یا اللہ میں تیری رضا کے لیے صدقہ کر رہا ہوں، صدقے کے سارے فضائل حاصل ہو گئے، الصدقہ تو رد البلا، بلائیں چل گئی، الصدقہ تو تطفی غضب الرب، صدقے سے اللہ کا غضب ٹھنڈا ہو گیا۔ انہوں نے کہا یا اللہ جو ثواب تو نے مجھے دیا ہے میں نے اپنی والدہ کی روح کو بخشا ہے۔ ہمارا کام ہے قرآن و حدیث پڑھ کے بتانا، ہمارا کام کسی کے کان سے پکڑ کے عمل کرانا نہیں ہے۔